السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں سائمہ بختیار کے قلم سے تحریر کردہ ناول میرا لباس ہے تو کی ایپیسوڈ نمبر 15 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ عیسیٰ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے ایک دوست کو عروا کے بارے میں معلومات نکالنے کو کہا تھا۔ ہاں عیسیٰ، یہ سچ ہے، وہ حشام کے نکاح میں ہے، ہمارا سینئر حشام عبید۔ عیسیٰ کے دوست نے تصدیق کی۔ حشام تو مرنے والا حشام کا بھائی تھا؟ عیسیٰ کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ وہ تو عروا سے محبت کرتا ہے تو اب؟ عیسیٰ عجیب کشمکش کا شکار ہو گیا۔ اس نے تو سوچا تھا عروا کی معلومات نکال کر وہ اسے کسی بھی قیمت پر آزاد کروائے گا، چاہے اسے ہی دوبارہ کیوں نہ جیل جانا پڑے۔ اس لیے اس نے ابان سے چھپ کر ساری معلومات حاصل کی تھی، مگر حشام کے نام نے اسے ششتر کر کے رکھ دیا۔ آگے کیا کرنا چاہیے یہ فیصلہ آسان تھا۔ حشام اور عروا کی محبت سے واقف ہونے کے باعث وہ جانتا تھا وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ عیسیٰ کے دل کو اطمینان آیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ رات ہو چکی تھی۔ سارے کام نمٹاتے حشام اسے گھر میں دوبارہ نظر نہیں آیا تھا۔ خنسا نے اس کی کافی حد تک مدد کی تھی۔ ابرش نے اسے مکمل طور پر نوکرانیوں کی طرح ٹریٹ کیا۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ عروا کو اپنے اور حشام کے محبت بھرے فرضی قصے سناتی اور اس کی تصحیح کرتی۔ عروا نے تو جیسے کچھ نہ بولنے کی قسم کھا لی تھی، وہ سب سن کر بھی چپ ہی رہی۔ صوفیہ عدت کی وجہ سے زیادہ تر کمرے میں ہی رہتی تھی۔ اذان نے بار بار اسے دلہن چاچی کہہ کر پکارا تھا۔ پورے دن میں بس یہی ایک خوشگوار احساس اس کے نصیب میں آیا تھا۔ سب کے ایکسٹرا بستر اسٹور روم میں ہیں، سب کے کمروں میں پہنچا دو۔ آج موسم میں بہت ٹھنڈک ہے۔ چچی جان نے اسے نیا حکم سنایا تھا۔ وہ سر ہلا کر اسٹور روم کی طرف بڑھ گئی۔ اسٹور روم میں بنے شیلف کے اوپری حصے میں سب کی رضائیاں موجود تھیں۔ وہاں تک عروا کا ہاتھ جانا ممکن نہیں تھا۔ وہ ایک کونے میں پڑے ٹوٹے اسٹول کو ایڈجسٹ کرتی اوپر چڑھ گئی۔ دھان پان سی عروا کے لیے بھاری بھرکم رضائیوں کو اوپر سے نکالنا کوئی چیلنج ہی تھا۔ یہ ایسے کون رکھتا ہے بستر؟ وہ بڑبڑائی تھی۔ رضائی کو سنبھال کر اترتے ہوئے اس کا بیلنس بگڑا تھا۔ ٹوٹے اسٹول نے دغا دیا اور وہ زمین بوس ہونے کو تھی جب پیچھے سے کسی نے اسے اپنے بازوؤں میں سنبھالا تھا۔ رضائی گر گئی تھی۔ عروا نے خوف کے مارے مچی ہوئی آنکھوں کو کھولا تو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ رومان بہت غور سے اسے بازوؤں میں اٹھائے دیکھ رہا تھا۔ تم؟ اس کے منہ سے گھٹی گھٹی آواز نکلی۔ ہاں میں۔ کیوں خوشی نہیں ہوئی مجھے دیکھ کر؟ دیکھو تمہیں گرنے سے بچا لیا۔ رومان اپنے اور اس کے رشتے سے بے خبر فلرٹ کرنے لگا۔ اتارو مجھے نیچے۔ اس سے تو اچھا گر جانے دیا ہوتا۔ رومان کو اپنے اتنے قریب پا کر وہ خوفزدہ ہوئی تھی۔ اسے کہتے ہیں نیکی کر اور دریا میں ڈال۔ رومان ابھی اسے اٹھائے کھڑا تھا۔ چھوڑو مجھے۔ عروا نے اپنے ناخن اس کی گردن میں گاڑے۔ وہ تڑپ کر رہ گیا تھا۔ جنگلی بلی۔ رومان اپنے دانتوں کو اس کی گردن میں گاڑ کر بدلہ لینے ہی والا تھا۔ پیچھے سے آتے حشام نے غصے میں اسے آواز دی تھی۔ رومان نے چٹ سے عروا کو چھوڑا تھا۔ وہ نیچے گری، رضائی پر دھڑام سے گری۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ حشام نے رومان کو باہوں میں اٹھائے اس کے قریب ہوتے دیکھ لیا تھا۔ بھائی وہ یہ ماسی اوپر سے گری تو میں نے بچا لیا، بس وہ گڑبڑا گیا۔ عروا اس سچویشن میں اپنی پوزیشن بہت آکورڈ محسوس کر رہی تھی۔ غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی وہ حشام سے نظریں چرا گئی تھی۔ یہ ماسی نہیں ہے رومان، بھابھی ہے تمہاری، میرے نکاح میں ہے یہ۔ شرم آنی چاہیے تمہیں یوں بےہودہ حرکتیں کرتے ہوئے۔ حشام غضبناک ہوا تھا۔ بھابھی؟ رومان کو جھٹکا لگا تھا۔ مگر ابرش نے تو کہا تھا کہ… لفظ رومان کی زبان پر ہی اٹک گئی کہ سوچ ہی اسے مارنے کو کافی تھی کہ کچھ لمحوں پہلے وہ اپنی بھابھی کو گود میں اٹھائے رومانس چھاڑنے والا تھا۔ مجھے معاف کر دیں بھائی، آپ بھی مجھے معاف کرتے ہیں بھابھی جی۔ وہ اچانک ہی آپ جناب پر اتر آیا۔ اگر ماسی بھی ہوتی تو بھی تمہیں حق نہیں پہنچتا یوں کسی کے ساتھ پیش آنے کا۔ کام کرنے والے ملازم بھی انسان ہی ہوتے ہیں، ان کی بھی عزت ہی کرنی چاہیے۔ حشام نے اسے نظر انداز کرتے رضائی پر بیٹھی عروا کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور سیدھے کمرے میں لے گیا۔ رومان وہیں سنسا کھڑا رہ گیا۔ لفظ بھابھی اس کے سماعتوں میں گونج رہا تھا۔ ابرش آپی، آپ کو میں نہیں بخشوں گا۔ نہ آپ جھوٹ بولتی نہ میں بھائی کی نظروں میں گرتا۔ وہ تلملاتا وہ ابرش کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اب دونوں میں خوب جنگ ہونے والی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ حشام نے اسے کمرے میں لا پھینکا۔ غصے کی وجہ سے اس کے ماتھے کی رگیں تن گئی تھیں۔ وہ جانتا تھا عروا کہ اس میں کوئی غلطی نہیں، لیکن کوئی عروا کو اس نظر سے دیکھے یہ بھی کہاں برداشت تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، پہلی بار وہ بولی تھی۔ سب کچھ تم نے ہی تو کیا، وہ زمانی لہجے میں کہتا پھر اس کے قریب ہوا تھا۔ میں تو بس بستر لینے گئی تھی، وہ ناسمجھی سے کہنے لگی۔ تم تو بس ہوا کا مزہ لینے نکلی تھی، حشام دو بدو جواب دیتے اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ عروا کی زبان پر تالے لگ گئے۔ اسے اب سمجھ آیا تھا وہ بات کو کہاں لے گیا تھا۔ میرا موڈ خراب تھا اس دن، عروا نے جیسے صفائی دینے کی کوشش کی۔ اس لیے تم نے بہت سی زندگیاں خراب کر دیں۔ اس نے عروا کی کلائی پکڑ کر دباؤ ڈالا۔ میرے گمان میں بھی نہیں تھا ایسا۔ وہ رو دینے کو تھی۔ ایسے کاموں میں ایسا تو ہوتا ہے نا،
دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے وہ عروہ کے چہرے کو چھو رہا تھا۔ اس کے چہرے کی سختی عروہ کو کسی انہونی کا احساس دلا رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو حشام، اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ شش، حشام نے اپنی انگلی کو اس کے سوکھتے ہونٹوں پر رکھ دیا۔ معافی غلطیوں کی ہوتی ہے عروہ، گناہوں کی نہیں، آہستگی سے کہتے اس نے عروہ کی گردن پر اپنے دانتوں کے نشان کاٹ دیے۔ عروہ سسک اٹھی، مقابل کو ذرا برابر بھی پرواہ نہ تھی، وہ بس غصے کے زیر اثر تھا۔ مجھے چھوڑ دو حشام، تکلیف ہو رہی ہے، اس نے التجا کی۔ تمہیں تکلیف دینے کے لیے تو یہاں لایا ہوں، ورنہ میرا اپنے بھائی کے قاتل سے کیا واسطہ، وہ سرد لہجے میں کہتا پوری طرح اس پر جھکا تھا۔ رات قطرہ قطرہ بیت رہی تھی۔ حشام کے اندر جلتی غصے کی آگ میں عروہ کا وجود جھلس رہا تھا۔ چاند اپنے حالے میں مقید بے بس سا سمندر میں اترتی چاندنی کو دیکھ رہا تھا۔ ہر چیز اپنے مدار میں گردش سفر تھی۔ تیز ہوا ناریل کے درختوں سے چھیڑ چھاڑ کرتی عجیب سی سرسراہٹیں پھیلا رہی تھی۔ رات کی خنکی بڑھتی جا رہی تھی۔ حشام کے وجود میں جلتی دکھ کی آگ بھی آہستہ آہستہ بجھ رہی تھی۔ عروہ کی سسکیاں اب اسے محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ دھیرے سے پیچھے ہٹا تھا۔ عروہ نے تڑپ کر خود کو اس سے علیحدہ کیا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے واش روم میں گھس کر دروازہ لاک کر گئی۔ حشام کو دھیرے دھیرے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ غصہ اترتے اترتے اسے ندامت دے گیا تھا، اپنے ہاتھوں اپنی ہی محبت کی پامالی کی ندامت۔ یہ عشق کا روگ نہیں جاتا، خدا کی قسم، گلے میں ڈال کر ہزار تعویذ دیکھے ہیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ جب سے رومان اسے لڑ کر گیا تھا، ابرش عجیب سی وحشت کا شکار ہو رہی تھی۔ رومان نے اسے بتایا تھا کہ کس طرح حق جتا کر حشام اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لے گیا ہے۔ حشام کے ساتھ عروہ تصور کے پردے میں لہراتی اس کے اندر طوفان برپا کر رہی تھی۔ کل کی آئی اس لڑکی سے ابرش کو حد سے زیادہ حسد ہو رہا تھا۔ وہ بے مقصد یہاں سے وہاں ٹہلتی لان میں چلی آئی تھی۔ اوس سے نم ہوئی گھاس پر ننگے پاؤں چلتی اس کی نظر حشام کے کمرے کے ٹیرس پر تھی۔ وہ پلٹنے ہی والی تھی جب ٹیرس کا سلائڈنگ ڈور کھلا۔ حشام ٹیرس پر آیا تھا۔ اتنے ٹھنڈے موسم میں بھی وہ ٹراؤزرز اور بنیان پہنے دونوں ہاتھ ٹیرس کی گرل پر جمائے کھڑا تھا۔ ابرش کی نظریں اس بے خبر محبوب کا طواف کرنے لگیں جو اس کے دل کے حال سے آشنا ہو کر بھی ناآشنا ہی تھا۔ حشام نے پل بھر کو نیچے دیکھا تھا اور ابرش کو دیکھ کر چونک گیا۔ دونوں کی نظریں ملی تھی، دونوں ہی عشق کا وار سہ رہے تھے۔ حشام نے اسے نظر انداز کرتے واپس کمرے کی راہ لی، اور یہی ایک بات ابرش کو توڑنے کے لیے کافی تھی۔ کاش وہ ایک دفعہ یہی جاننے کی کوشش کرتا کہ میں رات کے اس پہر یہاں کیوں کھڑی ہوں۔ کہنے کو تو گھر میں بہت لوگ تھے، مگر سب اپنے خول میں سمٹے، اپنی ہی دنیاؤں کے باسی تھے۔ ایسے میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جسے وہ اپنا درد بیان کرتی۔ آہستہ آہستہ اپنے وجود کو گھسیٹتی وہ پھر اپنے کمرے میں مقید ہو گئی تھی۔ خود اذیتی اور یک طرفہ محبت دھیرے دھیرے اس کے وجود سے جان نکال رہے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بہت دیر تک وہ واش روم کے فرش پر بیٹھی سسکتی رہی تھی۔ داغ داغ ہوتا وجود اسے اس کے اوقات بتا رہا تھا۔ حشام سے اس نے ایسے وحشیانہ پن کی توقع نہیں کی تھی۔ ہمت کر کے اس نے واش بیسن کا نل کھولا۔ کتنی ہی دیر بہتے پانی کے نیچے ہاتھ کیے کھڑی رہی تھی۔ شاید یہی اس کی سزا تھی۔ اس نے چوٹ بھی وہاں سے کھائی جہاں سے صرف مرہم کی امید تھی۔ ہلکے ہلکے اس نے اپنے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اس کے گلابی ہونٹ سوکھ کر پھٹ رہے تھے۔ گردن پر جگہ جگہ لال نیلے نشان تھے۔ جیسے اس نے کاندھے سے قمیض سرکائی، حشام کی انگلیوں کے نشانات واضح ہوئے تھے۔ وہ سارا غصہ نکال کر اپنی آنکھ بجھا چکا تھا، مگر عروہ کو اس نے جلتے انگاروں پر لوٹنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ وہ جو اس کا محافظ تھا وہی اس کے ساتھ دغا کر گیا تھا۔ عروہ نے بے دردی سے اپنے زخموں کو پانی سے رگڑ کر دھویا۔ تکلیف کی شدت اسے سکون بخش رہی تھی۔ اس نے شیشے میں لہراتے اپنے دھندلے وجود کو دیکھا تھا جو بچپن سے ہی ٹھکرایا گیا تھا، جسے اس کے سگے باپ نے نہیں اپنایا تھا۔ حشام عبید انصاری سے اب وہ کیا توقع کرتی؟ جینے کی ہر امید نے دم توڑا تھا۔ اس نے سامنے پڑے ریزر کو اٹھا کر جگہ جگہ سے اپنی کلائی کاٹ ڈالی تھی۔ سفید ٹائلز پر لال خون بہتا ہوا دور تک جانے لگا۔ وہ آہستہ سے دروازے سے کمر لگائے بیٹھتی چلی گئی۔ اس زندگی سے کیسے ہم ستم کا گلہ کریں جس زندگی نے آپ سے ملوا دیا ہمیں۔ بند ہوتی آنکھوں میں صرف ایک ہی چہرہ سمایا تھا، حشام عبید انصاری کا چہرہ۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔